بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 25ویں پارے پہ پہنچ آئے ہیں، اور آج کے اس ولاگ میں 25ویں پارے کا خلاصہ، اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جناب 25واں پارہ جو ہے اس میں 20 رکوع ہیں، اور اس میں جو ہے حامیم سجدہ وہ اس میں جاری ہے، پھر 42 43 44 اور 45 جو سورہ ہیں وہ جناب اس میں ہیں، اور 246 جو ہے وہ آیات ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہو رہا ہے 25ویں پارے کا، یہ جو قیامت کا علم ہے، وہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پھل اور دوسری اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور خدا نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، اور جب اس کو وہ پریشانی ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب ہم انسانوں پہ کوئی انعام کرتے ہیں، ان کو نعمتیں دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ خدا کو جو ہے وہ یاد کرنے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی خود غرضی جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ تو یہ کہا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ خدا کی طرف آتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے یہ 25ویں پارے میں، اور اس کے بعد سورہ الشورى جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، پھر قیامت کے جو مناظر ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، کس طرح سے یہ دنیا ختم ہوگی اور کس طرح سے جو ہے وہ زمین پھٹ جائے گی۔ تو وہ ایک تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں بھی جو ہے وہ آخرت کا ذکر کیا ہے، حیات بعد الموت کا ذکر کیا ہے، وہ سارا جو ہے وہ اس کو کہا کہ یہ مثالوں کی صورت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہم جو مرنے کی بعد کی زندگی ہے، یا آخرت ہے، یا جنت ہے، یا دوزخ ہے، ان کو ہم اس زندگی میں ان حقیقی طور پہ نہیں سمجھ سکتے، تو قرآن نے مثالوں کی صورت میں جو ہے وہ سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جناب فرشتوں کا ذکر ہے، وہ کس طرح سے خدا کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، اور پھر آیت 11 میں ایک مرتبہ پھر کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کہا کہ فاطر السماوات والارض، کہ کس طرح سے اللہ نے اس زمین کو، آسمان کو، کائنات کو نتھنگنیس سے، جب کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے جو ہے وہ وجود میں لے کے آیا۔ اور پھر آیت 18 میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ مجبور ہو کے جبراً خدا کی جو ہے وہ عبادت کر دے تو خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ خدا کی باقی مخلوق کر رہی ہے نا ساری، جیسے خدا نے ان کو حکم دیا ہے، جس طرح سے ان کے لیے قوانین سیٹ کیے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی نہیں کرتے، تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ظالم کے خدا ہاتھ توڑ کیوں نہیں دیتا، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، خدا جو ہے وہ اس میں مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ خدا نے کہہ دیا کہ اگر خدا کے لیے یہ کرنا ہوتا تو یہ کر دیا ہوتا، لیکن انسان کو چونکہ خدا نے اختیار دیا ہے، اور مرنے سے پہلے خدا کسی کے اختیار کو چھیننا نہیں چاہتا، تو اس لیے اگر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، واقعی بہت ظلم ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ خدا ظالم کے ہاتھ کیوں نہیں توڑتا، اس کے تحت جو ہے وہ یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر آیت 27 میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں ان کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اور ان کو بے حساب روزی، یعنی ان کو ایسے ذرائع سے روزی دیتا ہے کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر آیت 36 میں کہا گیا کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے اور اس سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہی لوگ ہیں جو خدا پہ توکل کرتے ہیں۔ تو توکل کا ایک مرتبہ پھر ذکر ہوا ہے کہ عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ذرائع اور کوشش کو رہنے دیں، اور اپنی طرف سے کچھ نہ کریں، اور جی ہم نے اللہ پہ توکل کیا، حالانکہ توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ توکل کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور خدا کے قوانین پر، خدا کے جو احکامات ہیں، خدا نے جو پرنسپلز بنائے ہیں، ان پر آپ کا یقین ہونا، یہ توکل ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ پورے ہیں، وہ محکم ہیں، ان میں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں یا بے حیائی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے وہ اگر وہ معافی چاہتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کو لیے ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر آیت 49 میں کہا گیا کہ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی ہی ساری جو ہے وہ قدرت ہے، خدا ہی جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ خدا نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد وحی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ
کوئی انسان جو ہے وہ خدا سے جو اگر بات کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ذریعے. باقی رہ گیا عام انسان، تو انسانوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا، صرف نبی جو تھے ان کا تعلق خدا سے ہوتا تھا. انسان اب ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس خدا کی کتاب موجود ہے، تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، کلام اللہ اس کو کہا گیا ہے. تو اس لیے ہم قرآن حکیم کو ہے ہمارے پاس وہ وحی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس وحی کو جو ہے وہ ہم اگر اس پہ عمل کرتے رہیں تو ہم صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سورہ 43 ہے زخرف، اس میں جو ہے وہ جو ہر دور کے جو منکرین تھے وہ اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ ظاہر اس کی صورت میں وہ جو ہے وہ ہلاک ہوتے تھے. پھر وہی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے ان کا ذکر ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا جو ہے وہ منہ جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ایسا بالکل نہیں کرتے. اور پھر اہل مکہ جو تھی کفار مکہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو قرآن آیا ہے یہ دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف کی کسی کوئی بڑے آدمی جو بڑے امیر لوگ تھے یا اس وقت کے سردار تھے ان کی طرف آنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ یتیم تھے اور آپ کے دادا بھی جلدی اس دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایسے شخص کے پاس آنا چاہیے جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا. تو یہ کہا کہ یہ وہی جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کرنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی جو چیزیں یہ اس حوالے سے نہیں آ سکتی. پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور پھر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آیت 43 میں بڑی اہم اس میں پیغام دیا گیا بلکہ ہمارے لیے بھی کہ آپ اس وحی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور تو آپ سیدھی راہ پہ ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ عظیم شرف ہے امت مسلمہ کے لیے، اب سب کے لیے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. اب دیکھیں قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پہ آ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ اس وحی کی پیروی کیجیے، آپ وحی کو تھامے رکھیے، آپ قرآن کے مطابق چلیے. تو رسول پاک قرآن کے مطابق چلتے تھے، اور اب ہم بھی قرآن حکیم کے مطابق چلیں گے تو ہم اسوہ حسنہ رسول پاک کے نقش قدم پہ چل سکیں گے. اور یہ وہ ایسا سورس ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے نہیں، جس میں سب لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سب جو ہے علم قرآن حکیم پہ متفق ہے. باقی چیزوں میں شاید اختلاف کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے. پھر جناب اگلی سورہ آتی ہے دخان، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں آغاز میں کہا کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ لیلۃ القدر میں جو نازل ہوا، تو بھی رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر بھی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کی اس مبارک رات کو جو ہے وہ قرآن حکیم نازل ہوا. پھر اس میں جو بنی اسرائیل کی نجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کشمکش تھی اور فرعون جو ہے ان کے غرق ہونے کا، وہ سارا جو ہے وہ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ خدا کی آیات کا انکار کرتے تھے اور کس طرح سے پھر جو ہے وہ ان کا انجام ہوا. تو اس میں پورا وہ اس کا جو تفصیل سے جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے. اور اس کے بعد جناب سورہ الجاسیہ آتی ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں خدا کی جو قدرت ہے، خدا کی جلالت ہے، اس کا کائنات پہ جو کنٹرول ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر آیت 23 بہت ہی اہم آیت ہے، اس قابل غور پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لی. یعنی وہ کہتا ہے میں تو اپنی مرضی کے مطابق چلوں گا، یعنی جو میری خواہش ہے وہ اس کا معبود ہے، اس خول سے باہر نہیں آتا. اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا، یعنی وہ شخص علم کے باوجود گمراہ ہو گیا. پھر وہی آگی بات کہ اللہ نے گمراہ کیا، مطلب یہ کہ اس کے پاس علم ہے، اس نے اپنے علم کو اپنی ذات کو جو اپنا معبود بنا لیا، تو وہ یعنی اس وجہ سے گمراہ ہو گیا. اور اس وجہ سے اس کے جو کان ہیں، اس کا جو دل ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے. یعنی یہ کہا کہ اللہ ان کے مہر لگاتا ہے، مطلب کہ وہ شخص اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے اس نے ہدایت پہ نہیں آنا اور علم کو جو ہے اس نے سیدھے راستے پہ کے لیے استعمال نہیں کرنا، تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ مہر لگ جاتی ہے. اور کہا کہ پھر اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ نصیحت وہی قبول کرے گا جو اس طرف آئے گا. اور اس میں جو ہے اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. ہماری اپنی جو خواہشات ہیں اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یا ہمارا جو دین ہے
اس کی جو باؤنڈری لائنز ہیں، حدود اللہ ہیں، اس کے اندر رہ کے ہم جو مرضی کریں، لیکن جب ان باؤنڈری لائنز کو ہم کے قریب پہنچے تو اس کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس چیز پہ کہا گیا کہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے وہ نہ کرو، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اس طرح سے وہ جو ہے نہیں کرتے۔ اور پھر اس قرآن مجید نے پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہا، اور کہا کہ دوبارہ بھی جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں کہا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کنٹرول میں دے دیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کو تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، اور اس میں نشانیاں، اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جو کنٹرول میں دیا انسانوں کے، تو آج انسان چاند پہ مریخ کے کہاں تک جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن نے سچائی دی۔ اس زمانے میں وہ سوچ سکتا تھا کہ یہ چیزیں مسخر ہوں یا وہاں تک انسان پہنچے، لیکن قرآن نے ظاہر اس حوالے سے کہا، اور پھر آگے کہا کہ یہ نشانیاں قوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جو کائنات کی تسخیر ہے، مسخر کیا گیا، اور اس پہ غور و فکر کرنے والے کون سے قوم ہیں، اور جو قومیں ہیں وہ آگے جاتی ہیں۔ یہ قرآن نے ایک پرنسپل دے دیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ہر جو ہے وہ اچھا عمل یا برا عمل ہر شخص کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، اور پھر کہا کہ قرآن جو ہے وہ روشنی ہے، بصیرت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ عدل کا جو پرنسپل قرآن نے سیٹ کیا ہے کہ ہر نیکی ہر برائی اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، اس پہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی۔ اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کے باوجود جو معبود بناتے ہیں، علم کے باوجود جو گمراہ ہوتے ہیں، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگتی ہے، جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہ جو ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے سب کچھ ہے۔ اور آخر میں کہا کہ زمین و آسمان کی جو سارا کنٹرول ہے وہ خدا کی بڑائی ہے، خدا غالب حکمت والا ہے، اس کے پاس پوری کائنات کا جو ہے وہ کنٹرول موجود ہے۔ تو یہ جناب آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 25ویں پارے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اگر سمجھنے میں، کہنے میں، سننے میں سہون یا دانستہ کوئی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اس معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن حکیم کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کر دے، تاکہ ہم دنیا میں ایک باوقار انسان کی طرح سے رہ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے 26ویں پارے کے جو ہے مضامین، ان کے حوالے سے جو بھی لاگا اس میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔